نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، آج ہمارا اسلام کی روشنی میں موضوع ہے اہل بیت اکرام رضی اللہ عنہ۔ اہل بیت میں کون کون سے حضرات داخل ہیں؟ اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور قرابت کے وہ لوگ جن پر صدقہ حرام ہے۔ ان اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، ہم مسلمانوں کی مقدس مائیں اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الظاہرہ طاہرہ طیبہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب داخل ہیں۔ ازواج محترمات کا کیا مرتبہ ہے؟ قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویاں مرتبے میں سب سے زیادہ ہیں اور ان کا اجر سب سے بڑھ کر ہے۔ دنیا جہاں کی عورتوں میں کوئی ان کا ہمسر اور ہم مرتبہ نہیں۔ اگر اوروں کو ایک نیکی پر 10 ثواب ملیں گے تو انہیں 20 گنا، کیونکہ ان کے عمل میں 2 جہتیں شامل ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی و اطاعت اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائے جوئی اور اطاعت، لہٰذا انہیں اوروں سے دگنا ثواب ملے گا۔ پنج تن پاک کن کو کہا جاتا ہے؟ پنج تن پاک سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ، پھر حضرت بی بی فاطمہ الظاہرہ طاہرہ طیبہ سلام اللہ علیہا، پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت امام حسین۔ یہ جو 5 ہستیاں ہیں، ان 5 ہستیوں کو پنج تن پاک کہا جاتا ہے۔ اہل بیت کے فضائل کیا ہیں؟ ویسے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل بیت کے فضائل اتنے فضائل ہیں کہ بندہ بیان کرتا چلے تو ختم نہیں ہوتے، لیکن مختصراً جو ہے، اہل بیت اکرام سے اللہ تعالیٰ نے رجس ناپاکی کو دور فرما دیا ہے اور انہیں خوب پاک کیا ہے، اور جو چیز ان کے مرتبے کے لائق نہیں، اس سے اللہ پاک نے ان کو کوسوں دور کر دیا ہے اور انہیں محفوظ فرمایا ہے۔ پھر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ پھر صدقہ ان پر حرام کیا گیا ہے، چونکہ صدقہ دینے والوں کا میل ہے۔ اول گروہ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے کل قیامت کے دن، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت کی محبت فرائض دین سے ہے، اور جو شخص ان سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔ اہل بیت کی مثال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سی ہے، جو اس میں سوار ہے اس نے نجات پائی، جو اس سے کتراتا ہے وہ ہلاک اور برباد ہوا۔ پھر اہل بیت اکرام کی وہ مضبوط رسی ہے جسے مضبوطی سے جو تھامے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں نہ چھوڑو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب اللہ اور دوسرا فرمایا کہ میری اہل بیت۔
یعنی اہل بیت و قرآن کو جو مضبوطی سے تھامے رکھے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن مجید کی قراءت۔ غرض اہل بیت کے فضائل بے شمار ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزاہرہ طاہرہ کے فضائل کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے ساتھ محبت کرنے والوں کو دوزخ سے خلاصی عطا فرمائی۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزاہرہ پاک دامن ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی اولاد پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ حرام فرمائی۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ فاطمہ میرا جز ہے، جو انہیں ناگوار وہ مجھے ناگوار، جو انہیں ناپسند وہ مجھے ناپسند، جو انہیں پسند وہ مجھے پسند۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے اللہ کی رضا ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم ایمان والی عورتوں کی سردار ہو؟ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے اپنے اہل میں سب سے زیادہ جو پیاری ہے وہ فاطمہ ہے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے کیا فضائل ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جو ہیں دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ جس نے دونوں حضرت امام حسن اور امام حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی، ان سے عداوت کی، انہوں نے مجھ سے عداوت کی۔ اور حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جس شخص نے مجھ سے محبت کی اور ان کے والد سے، ان کی والدہ سے محبت رکھی، وہ میرے ساتھ کل جنت میں ہوں گے۔ الغرض اہل بیت کے کافی سارے فضائل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔